تو آج ہم ایک حالیہ اور کافی اہم تقریر کے کچھ خاص حصوں پر بات کر رہے ہیں۔ جی، وہ جو 22 جون 2025 والی تقریر ہے، سامراج کا دھواں۔ ہاں بالکل، ایران پر اورینٹلسٹ جنگ۔ اس کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ امریکہ کی جانب سے ایران پر جو حملہ ہوا اس پر سخت تنقید ہے۔ بالکل، تو دیکھتے ہیں اس میں کیا دلائل ہیں اور وہ اس واقعے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں۔ جی، تو یہ تقریر جو ہے وہ اس حملے کو صرف ایک فوجی کارروائی نہیں سمجھتی۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ وہ اسے ایک اب کہہ لیں ایک بڑے تاریخی اور نظریاتی سلسلے کا حصہ قرار دیتی ہے۔ اچھا، یعنی سامراجی خواہشات اور وہ جو مشرق کو ایک خاص نظر سے دیکھنے کا رجحان ہے جسے اورینٹلزم کہتے ہیں۔ مشرق شناسی۔ جی، مشرق شناسی، اور پھر عالمی سطح پر اپنا اثر رسوخ قائم رکھنے کی کوششیں، یہ سب جڑا ہوا ہے ان کے مطابق۔ تقریر میں تفصیلات بھی ہیں کہ امریکہ نے وہ بنکر بسٹر بم اور کروز میزائل استعمال کیے۔ ہاں، ایران کی 3 جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ اور بنکر بسٹر تو وہ ہیں جو زمین کے اندر تک جاتے ہیں۔ جی، گہرائی میں بنی تنصیبات کے لیے، اور کروز میزائل تو خیر وہ لمبے فاصلے سے ٹھیک نشانے پر لگتے ہیں۔ اور تقریر اسے بلا اشتعال حملہ کہتی ہے، یعنی جس کا کوئی فوری جواز نہیں تھا۔ جی، یہی نکتہ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حملے کی تفصیل کے فوراً بعد وہ اسے ایڈورڈ سعید کے اورینٹلزم کے نظریے سے جوڑتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ دلیل یہ ہے کہ مغرب ایک عرصے سے مشرق کو ایک خاص مسخ شدہ نظر سے دیکھتا آیا ہے۔ یعنی پسماندہ، غیر معقول، شاید پرتشدد بھی۔ بالکل، اور تقریر کے مطابق اسی سوچ کو استعمال کر کے ایران کو دنیا کے لیے خطرہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے تاکہ فوجی کارروائی کو وہ جائز ٹھہرایا جا سکے۔ صحیح، یہی ان کا موقف ہے۔ یہاں سامراجی منافقت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ جی، اس کا مطلب وہ یہ لے رہے ہیں کہ حملہ آور خود تو طاقت استعمال کر رہے ہیں لیکن دعویٰ امن اور آزادی کا کرتے ہیں۔ تو تقریر کا کہنا ہے کہ ایران پر حملہ اس لیے نہیں کہ وہ کوئی خطرہ ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ مغرب کی بات ماننے سے انکاری ہے، اپنی آزادی پر قائم ہے۔ بالکل، اپنی خود مختاری، اپنی ثقافت، اپنے عقیدے کا انتخاب، یہ وجہ بتائی گئی ہے۔ اچھا، اقوام متحدہ کے رد عمل کا بھی ذکر ہے اس میں؟ ہاں بالکل ہے، سیکرٹری جنرل اینٹونیو گتریش نے اسے خطرناک کشیدگی کہا اور سفارتکاری پر زور دیا کہ بات چیت سے حل نکالا جائے۔ جی، اور ایرانی وزیر خارجہ نے بھی اقوام متحدہ کے چارٹر اور NPT یعنی جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے کا حوالہ دیا۔ صحیح۔ اور ان کی بنیاد پر حملے کی مذمت کی اور کہا کہ انہیں اپنے دفاع کا حق ہے۔ تو یہ صرف ہتھیاروں کی جنگ نہیں ہے؟ نہیں، تقریر یہی کہتی ہے کہ یہ لڑائی صرف ڈرونز اور میزائلوں سے نہیں ہو رہی۔ اچھا، تو پھر اور کیا؟ یہ الفاظ کی جنگ بھی ہے، معلومات کی، میڈیا کی۔ مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ مغرب اپنا نظم و ضبط، اپنی اقدار وہ پوری دنیا پر مسلط کرنا چاہتا ہے۔ ایک نظریاتی جنگ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ جی بالکل، اور اسی کے ساتھ تقریر میں ایرانی عوام کے عزم کی بھی بات ہے، ان کی تعریف کی گئی ہے۔ اور دنیا بھر کے مظلوموں سے، مسلم امہ سے اتحاد کی اپیل بھی ہے۔ جی، اور یہاں تک کہ امریکی عوام سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ خاموش نہ رہیں۔ آخر میں کربلا کا حوالہ بھی ہے جو مزاحمت کی ایک بڑی علامت ہے۔ ہاں، ظلم کے سامنے ڈٹ جانے کا استعارہ۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو یہ تقریر امریکی حملے کو ایک فوجی کارروائی سے بہت آگے دیکھتی ہے۔ جی، اسے سامراجی سوچ اور اورینٹلسٹ نظریات کا تسلسل سمجھتی ہے، اور اس کے جواب میں مزاحمت کے عزم کا اظہار کرتی ہے۔ بالکل۔ تو یہ نکات اہم ہے سمجھنے کے لیے کہ بین الاقوامی معاملات میں صرف طاقت نہیں بلکہ بیانیے اور نظریات کا بھی کتنا کردار ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور آخر میں وہ ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جو کافی سوچنے والا ہے۔ کیا سوال ہے وہ؟ تقریر میں کہا گیا، تاریخ فیصلہ کرے گی کہ کس نے انسانیت کا حقیقی دفاع کیا اور کس نے اسے جھوٹے امن کے نام پر جلا دیا۔ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ جی، کہ امن، جنگ اور انسانیت کے اصل معنی کیا ہے؟